سورۃ الشعراء آیت نمبر 223۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں شعراء کا تذکرہ ہے، اور انہی شعراء کے تذکرے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ قرآن مقدس کے بارے میں کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، حالانکہ قرآن مقدس عربی زبان میں جو کہ ان کی اپنی مادری زبان تھی اس میں تھا، اس کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ہے تو کیا ہے۔ اگر کچھ آیات وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو یہ قافیہ بندی دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد فرمایا، وما هو بقول شاعر، شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی وہ یہ دیکھتے تھے کہ آنے والے جو حالات ہیں ان کا تذکرہ ہے تو وہ کہتے تھے، جس طریقے سے نجومی بتاتے ہیں کہ آنے والے سال میں یوں ہو جائے گا اور آنے والے دنوں کے اندر یوں ہونے والا ہے، تمہاری قسمت بدل جائے گی، تو وہ کہتے تھے کہ بھی اس کلام کے اندر بھی اسی قسم کی باتیں ہیں، لگتا ہے کہ کاہن کی باتیں ہیں، کاہن کا کلام ہے، نجومی کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام لانے والے ہیں، حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے مبارک قلب کے اوپر اترنے والا ہے، اور اللہ کے نبی نہ کاہن ہے نہ شاعر۔ تو آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر شعراء کا تذکرہ ہے۔ شعراء کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ گنوائی۔ اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں تو ان کا استثناء بھی موجود ہے، لیکن اکثریت شعراء کی ایسی رہی ہر دور کے اندر کہ جو لغویات بولتے ہیں، فضول باتیں جو ان کے جی میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ چیز چونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری سکھائی ہے، نہ ہی یہ آپ کے لائق تھی۔ شعراء کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء ہوتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں گمراہ قسم کے لوگ۔ الم تر انہم،
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ لوگ فی کل وادی یہیمون، ہر ایک وادی کے اندر سرگرداں رہتے ہیں، ان کی اپنی ایک زندگی ہے، اس زندگی کے اندر وہ گمسم رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور بے شک شعراء جو کہتے ہیں، ما لا یفعلون، وہ کرتے نہیں۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنی خرابیاں جب شعراء کے اندر پائی جائیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فن اپنے نبی کو عطا فرمائے؟ اگر اللہ کے نبی کے پاس بھی یہ فن ہوتا اور آقا علیہ السلام کوئی ایک شعر ایسے پڑھ دیتے تو پھر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہاں جس طریقے سے فلاں کلام فلاں موقع پر آپ نے یوں فرمایا تھا، ایسے تو اللہ کا یہ جو کلام ہے نا یہ بھی اللہ کا نہیں ہے، یہ بھی آپ نے خود اپنی زبان سے ایسے خود ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ شعراء اکثر یعنی اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان تمام خرابیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ یعنی سارے شاعر برے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو مومن بھی ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کیا کثرت کے ساتھ۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے انتقام لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زمانہ جاہلیت میں تھے، اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے اشعار کہے تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے وہ بدلہ لیا، اپنا بدلہ چکا دیا، پھر اللہ کے نبی کی مدح کے اندر آپ کی نعتیں لکھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں۔ شعراء عمومی طور پر آزاد خیال ہوتے ہیں، اور جس وقت قرآن مقدس اتر رہا تھا، قرآن مقدس کے اولین مخاطبین وہ عرب لوگ تھے، اور جو عرب لوگ تھے آج تک وہ اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی شمار کرتے ہیں، عجمی کہتے ہیں، اور عجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گونگا۔ حالانکہ باقی ساری دنیا بولتی ہے لیکن وہ اس کو بولنے سے تعبیر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایسے بولنا اس کا کیا فائدہ۔ وہ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، اور جو شاعر ہوتا ہے نا وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے اور اس چھوٹی سی بات کے اندر اس کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطیب 1 گھنٹہ تک اپنا خطاب کرتا ہے، جو بات وہ مجمع کو سمجھاتا ہے، شاعر آتا ہے، اللہ نے اس کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ ایک شعر پڑھتا ہے، وہ ساری تقریر کا خلاصہ سنا کے چلا جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر اس قسم کے بڑے بڑے شعراء تھے، نامی گرامی شعراء تھے، جن میں سے ایک نام ہے امرؤ القیس۔ چونکہ یہ لوگ صاحب کلام ہوتے ہیں، انہیں اپنی زبان پہ عبور حاصل ہوتا ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو اشعار اپنی زبان سے ادا کر گئے، جو ان لوگوں نے اشعار بنائے، لوگوں کے سامنے اپنا کلام پیش کیا، وہ اتنا اعلیٰ تھا اپنے دور کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑے درجے کا صحابی قرآن مقدس کے کسی لفظ کا ترجمہ، اس کی تشریح اگر سمجھنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ فرماتے تھے کہ وہ امرؤ القیس جو شاعر تھا اس نے بھی تو یہ لفظ اپنے فلاں کلام میں یوں ادا کیا ہے، تو وہاں دیکھو کہ اس نے اسے کون سا ترجمہ لیا ہے۔ اسے اندازہ لگائیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کے ان پڑھ، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ جو تھے نا عرب اکثر تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کا جو حافظہ تھا وہ بلا کا تھا۔ آج کل تو صورت حال یہ ہے نا کہ ہمیں ہر چیز یاد ہو جاتی، کیوں یاد؟ ہم اس کو لکھ لیتے اپنے پاس۔ اگر ہم لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوتے تو اپنے گھر کا جو نمبر ہے نا، موبائل نمبر، ہمیں یہ بھی یاد نہ ہوتا۔ ہمارے دماغ کے یہ اتنی یعنی کہ کیپیسٹی ہے ہمارے دماغ کی
کہ بس ماشاء اللہ سے ہم فارغ ہیں، چلتے پھرتے تو ہیں جی، بڑے ذہین، بڑے پڑھے لکھے، اپنا ذاتی نمبر نہ گھر کا یا اپنے سگے بھائی کا گھریلو نمبر ہمیں یاد نہ ہوتے، بس وہ نام کے ساتھ فیڈ کر لیے گئے تو ہمیں پتہ ہے جی وہ نام نکالیں گے فوراً، ہاں یہ نمبر ہے، اگر کوئی پوچھ لے بھی نمبر کیا ہے تو ہمیں نہیں آتا۔ اس وقت بے شک وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود ان کا دماغ اتنا تیز تھا، ایک بندہ آتا تھا بتاتا تھا کہ جی اس کا جو دادا تھا اس کا حلیہ یوں تھا، اس کے اتنے جانور تھے اور پانی کیسے پیتے تھے، ایک گھوڑا یوں رنگ کا تھا، اس کا ایک پاؤں اس رنگ کا تھا، 3 پاؤں اس رنگ کے تھے، اس کے کان یوں رنگ کے تھے، اس کے پاس اونٹ کتنے تھے، اس کی بکریاں کتنی تھی، یعنی ایک ایک چیز جانوروں تک کا، بندوں کی نسل تو دور کی بات ہے، وہ جانوروں کی نسلیں بتاتے تھے۔ یہ گھوڑا دیکھا، اس گھوڑے کی ہسٹری پہ ان سے پوچھو، بھئی یہ فلانی، اس کی ماں وہ فلانے کے پاس تھی، اس کی ماں فلانے کے پاس تھی، اس کا جو باپ تھا وہ فلانے کے پاس تھا، فلانے قبیلے کے پاس تھا، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا۔ اونٹ کا نسب نامہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ اونٹ کس نسل سے ہے، اور جتنا لین دین ہوتا تھا نا انگلیوں کے اوپر حساب کرتے تھے، یہ کیلکولیٹر تھا ان کا، پرفیکٹ تھا بالکل۔ تو اپنا حساب کتاب تو وہ بھی لین دین سارے معاملات تو کرتے تھے، لیکن پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن وہ سب کچھ یاد رکھتے تھے، کچھ بھولتے نہیں تھے۔ تو امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر تھا، قبیلہ بنو اسد کا، اس کا والد بادشاہ تھا، لیکن یہ شاعر بن گیا، اور پھر جیسے شعراء کی زندگی ہوتی ہے، بس ان کی اپنی کسی وادی میں چلے گئے، گھوم پھر رہے ہیں، تو کبھی کہیں چلے گئے تو کبھی کہیں، پھر یہ تخیلات کی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں۔ پھر جب یہ تخیلات کی دنیا میں جاتے ہیں نا، پھر وہیں سے ان کا کلام شروع ہوتا ہے۔ ایک اور شخص تھا متنبی، یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے کلام سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ یار کیا بات ہے، تو منہ سے نکالتا کیا ہے، اتنا بلند پایا شاعر تھا کہ اس کی شعر و شاعری سے لوگ متاثر ہوئے۔ اس نے کہا کہ یہ میں خود تھوڑی کہتا ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ لوگوں نے پکڑ کے اس کو خوب مارا۔ اچھے تو اسی جب دھلائی ہوگی نا، اس کے بعد اس نے توبہ کر کے پھر مسلمانوں کے دوبارہ۔ تو اس قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو وہ بولتے تھے تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ انسان بول رہا ہے، کوئی جن ہے، فرشتہ ہے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، جب لوگ نہیں مانے تو پھر میں بھی ان کو چکر دیتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، میرے اتر رہا ہے۔ تو آج بھی جو متنبی ہے اس کی کتابیں عربی ادب کو سیکھنے کے لیے، عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے ہمارے مدارس کے نصاب کے اندر وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نصاب کا حصہ ہیں۔ تو اس دور کے شعراء کا یہ مقام تھا۔ تو ہر دور کے اندر شعراء رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر زمانہ قریب کے اندر علامہ اقبال ہے، ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ تو اچھے اچھے شعراء بھی آئے، برے بھی تھے جہاں اچھے بھی تھے۔ تو جن کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے، جن کی بری صفات کا تذکرہ ہے، یہ اس دور کے اندر چونکہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، ان کی برائیاں گنوائی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شعراء کے اندر تو یہ ساری کی ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ تم کہتے ہو اللہ کا نبی شاعر ہے، ان کے اندر تو صرف خوبیاں ہی خوبی ہیں، کوئی خرابی والی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس دور کے اندر برے لوگ بھی تھے، جن کی برائیوں میں سے ایک یہ تھا کہ اکثر لوگ، اللہ فرماتے ہیں یتبعہم الغاوون، گمراہ قسم کے لوگ وہ ان کی پیروی کرتے تھے۔ لوگ نا ہر دور کے اندر ایسے ہی رہے ہیں جس طریقے سے آج کے دور کے اندر ہے، یعنی جو برائی ہوتی ہے تو اس کے پیروکار زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ بے نمازی دیکھ لو، وہ زیادہ ہیں اور نمازی کم ہیں، جھوٹے بہت ہیں اور سچے کم ہیں، خائن زیادہ ہیں اور امانت دار کم ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس وقت کے شعراء کو دیکھ لو، جب قرآن اتر رہا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اکثر جو اس قسم کے بہودہ قسم کے شعراء ہیں تو ان کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لو کہیں پر قرآن کی محفل ہو تو وہاں پر تعداد گن لو، جہاں پر کوئی گلوکار آ جائے تو وہاں بھی تعداد گن لو، حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے، کس شان سے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ اعلان کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ، لیکن کوئی گلوکار آ جائے تو منع کرتے ہیں، بھائی اتنی سیٹیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ لوگ پھر پہنچے ہوئے، وہ کہتے ہیں 500 روپے فی بندہ دینا پڑے گا، وہ کہتے ہیں 1000 بھی دیں گے بھائی، لیکن سیٹ ملنی چاہیے۔ تو ہر دور کے اندر گمراہ قسم کے لوگ گمراہوں کے پیروکار رہے ہیں۔ دوسری خوبی جو کہ ایک ان کی
خامی تھی بلکہ کہ یہ ہر وادی کے اندر سرگرداں رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کوئی ایک خاص وادی ہو زمین کے اندر وہاں پر ہی پھرتے ہیں، ہر وادی سے مراد یہ ہے کہ ان کی تخیلات کی اپنی ایک وادی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر اکثر گمسم رہتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر بھی بہت سارے شعراء ہیں، لیکن ان میں اکثریت ایسی ہے جو نشہ کرتے ہیں، پھر جب وہ پی لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ غزل جب میں نے پی تھی نا تو بس پھر یہ نکلی ہے۔ وہ پیتے ہیں، گمسم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر سے غزلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا کلام اس قسم کا ہوتا ہے جو پینے کے بغیر نکلتا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا پھر اثر کیا ہونا ہے؟ اس کا اثر انہی لوگوں پہ ہوگا جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، گمراہ ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی واہ جی کیا کہا اس نے، بڑی گہرائی کی بات کی ہے جی، بڑی ڈوب کے بات کی ہے اس نے، پتہ نہیں جہنم میں ڈوب کے بات کی ہے، کہاں پر ڈوب کے بات کی ہے۔ تو وہ چونکہ گمراہ تھا، اس نے پی کے بات نکالی، تو وہ جو برے لوگ تھے ان کے دل پہ جا کے لگی، اچھے بندوں کو وہ بات کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی۔ ایک ان کی برائی یہ ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، یعنی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ اکثر چونکہ ہم تو اردو زبان سمجھ سکتے ہیں نا، ہر زبان کے اندر بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اردو کی جو شاعری ہے اس کے اندر دیکھو تو اکثر ہر غزل کے اندر، ہر کسی کلام کے اندر وہ جام کا تذکرہ ملتا ہے، جی جام چھلک پڑا، جام پیا تو یوں ہوا، جام میرے ہاتھ میں آیا تو ایسے ہوا۔ حالانکہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا بیچاروں کو پتہ نہیں تو جام کہتے کس کو ہیں، لیکن وہ جام کے بغیر ان کا کلام نہیں چلتا۔ ایک ایسا ہی شخص تھا جس نے ایک کلام بنایا اور کلام پیش کیا، اور وہ دور تھا خلیفہ ہارون رشید کا، جس میں شاعر نے کہا جی میں نے جب جام پیا تو میں مدہوش ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے یوں منظر دیکھا۔ اس نے وہ پوری کی پوری اپنی کہانی سنائی۔ تو اس وقت کے جو تھے نا بادشاہ، وہ مسلمان تھے، بڑے متقی نمازی قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ۔ یہ جو کہہ رہے جی میں نے جام پیا، تو جو بندہ پیتا ہے تو پینے کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، کوڑے لگتے ہیں، اس کو کوڑے لگاؤ۔ جب جلاد نے کوڑا اٹھایا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک جام دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تو نے خود کہا ہے، اب خلیفہ وقت کا حکم ہے۔ اس نے کہا جی مجھے خلیفہ کے سامنے پیش کرو۔ خلیفہ نے کہا اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میری صفائی میں تو قرآن بول رہا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میری صفائی میں تو قرآن بول رہا ہے۔ خلیفہ کہتا ہے تیری صفائی میں قرآن کیا بولے گا؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو یہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، تو میں نے جھوٹ بولا ہے۔ قرآن گواہ کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے کوئی جام شم نہیں پیا۔ اللہ خود نہیں کہتا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ کرتے نہیں ہیں، تو میں نے جو کہا میں نے کیا نہیں ہے۔ تو خلیفہ وقت کو ہنسی آ گئی کہ بات اس کی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی تعریف یہی کی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، تو واقعی اس نے جھوٹ ہی بولے، چھوڑ دو اس کو۔ آج کل تو کوئی کہتے ہیں جی میں پیتا ہوں تو اس کو تمغے ملتے ہیں، لیکن اس وقت کے بادشاہ ایسے تھے، اسے پتہ چلا بھی اس نے اشعار کے اندر کہا کہ میں نے پیا ہے، اعتراف کر لیا، اس کو حد جاری کرو۔ تو ان کی جو شعر و شاعری ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، لیکن سارے کے سارے شعراء ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ثنا فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ شعراء جو مومن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اور ان کے اندر تو پھر بہت بڑے بڑے نام ہیں، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور یہ بہت بڑے بڑے شاعر بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور کتنی بار جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ تو یہ بھی شاعر تھے، لیکن ان کا کلام بیہودہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایسے نہیں تھے کہ بس ایسے ہانک دیا، نہیں، وہ معرفت کی باتیں کرتے تھے۔ جس طریقے سے علامہ اقبال ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، کوئی انسان اگر اس کو دل سے پڑھ لے، اس کو دل دماغ میں جگہ دے، تو اس کی دنیا بدل جائے۔
اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اسلام کی خدمت کی ہے شعر و شاعری کے اندر. اور جو مغربی تہذیب ہے، حالانکہ وہ انہی سے تعلیم یافتہ تھے، لیکن اس کے باوجود جتنی ان کی مذمت، جتنی برائی علامہ اقبال نے کی، کسی نے نہیں کی، کیونکہ وہ سب کچھ قریب سے دیکھ کے آئے تھے. اور اسلام کی حقانیت، عقیدہ توحید، یعنی اتنا عارفانہ کلام ہے، اتنا عارفانہ کلام ہے کہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اور اکثر اس کی اشعار تو ایسے ہیں کہ بالکل قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، بالکل ترجمہ، لیکن وہ اپنے پیرائے کے اندر اس نے ادا کیا. جس طریقے سے ان کا ایک مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. اب یہ اس کا جو ترجمہ ہے، پوری کی پوری آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یعنی قرآن کی آیت ہے، پورا کا پورا اس کا ترجمہ ہے، اس میں کچھ ذرہ برابر کوئی لفظ اضافہ نہیں. ظاہر سی بات ہے، قرآن کا علم تھا نا ان کے پاس، احادیث کا علم تھا، وہ علامہ تھے، سچی والے علامہ تھے. ایسا نہیں کہ آج کل لوگ بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کو چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیچاروں کو آتا کک بھی نہیں ہے، اور نام کے ساتھ علامہ اور فلاں فلاں اپنے خود ہی اپنے آپ کو کہلوا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اچھے اچھے شعراء بھی گزرے ہیں جن کا کلام آج بھی امت کی رہنمائی کر رہا ہے. اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شاعر ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کافروں کی حجب کریں، ان کی مذمت کریں، ان کی تنقیص کریں، اور جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہے، آپ کی تائید کرے گا. اور ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک منبر ان کو عطا فرمایا کہ آپ یہاں پر بیٹھو اور بیٹھ کر میری نعت پڑھو. اور کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر آقا علیہ السلام کی حجب کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا. فرماتے تھے کہ اب میں وہ بیلنس برابر کر رہا ہوں، اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا تھا میں اس کا رد کروں. اور ایسا رد کیا کہ ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے خوشی کے اندر اپنی مبارک کملی عنایت فرمائی کہ یہ لو. یہ جو نعت شریف پڑھتے ہیں نا، تو یہ جو لوگ ہدیتاً کچھ دیتے ہیں تو یہ دینا بھی سنت ہے. یہ نہ ہو جس طریقے سے آج کل اوپر ایسے ڈال دیتے ہیں جیسے کنجروں کے اوپر ڈالتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. لیکن نذرانہ یا یہ ہدیہ دینا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی نہ دے تو پھر وہ پڑھنے والا کہ جی مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، اس نیت سے کو پڑھتا ہے لینے کے نیت سے، تو اس کی بات میں کچھ اثر بھی نہیں ہوگا. اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے، کچھ دے تب بھی ٹھیک ہے، کچھ نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتیں برابر ہونی چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جو شعراء بھی تھے، اللہ کے نبی کے پسندیدہ شاعر بھی تھے، اللہ کے نبی کے محبوب بھی تھے، مقرب بھی تھے. اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے نبی حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اشعار بنانے ہیں میری شان کے اندر، اور کافروں کی حجب کرنی ہے، اور جبرائیل آپ کی تائید کرے گا. اللہ کے نبی کا مبارک منبر اس کو نصیب ہو جاتا ہے. کیا شان ہے! یعنی کہ استاذ بیٹھا ہو اور وہ شاگرد کو موقع دیتے ہیں کہ آئیں جی آپ ممبر کے اوپر بیٹھیں، تو استاذ ہر شاگرد کو تو نہیں کہتا، وہ خوش نصیب شاگرد ہوتا ہے، وہ لائق اور کامیاب شاگرد ہوتا ہے جو استاذ کی موجودگی کے اندر وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شعراء میں سے. تو جس طریقے سے میں نے عرض کیا نا علامہ اقبال کے بارے میں کہ کچھ اشعار ان کے ایسے ہیں کہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں کہ بالکل قرآنی آیات کا ترجمہ ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار ہیں وہ بے شمار ہیں، ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جو ضرب المثل ہیں. یعنی کہ جب آج بھی مسلمان ان اشعار کو زبان سے ادا کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی کی توجہ دعا کا اثر تھا، جبرائیل کی تائید ساتھ شامل تھی کہ یہ الفاظ منہ سے نکلے. کہ وہ اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، آج تک دیکھا ہی نہیں. آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں.
اور یہ تعریف کرتے کرتے پھر آگے انہوں نے عجیب بات کی، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کو آرڈر دے رہے تھے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے، آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میری ناک یوں بنا، میری آنکھیں ایسی بنانا، میرے دانت مبارک ایسے بنانا، کما تشاء، ایسے لگتا ہے آپ کو دیکھ کر، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، آپ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو بنایا تو آپ کی مرضی سے بنایا، کیا شان ہے۔ اور آقا علیہ السلام کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اور صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوتا وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ آج ہم وہ کلام پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس میں تو شک والی بات نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام جیسے حسین دنیا میں آیا ہی نہیں، آ سکتے ہی نہیں ہے، تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے خود عرض کیا ہوگا، اللہ مجھے ایسا بنا، میرا قد ایسا ہو، میرا رنگ ایسا ہو، میرے پاؤں مبارک ایسے ہوں، میرے ہاتھ ایسے ہوں، ہتھیلی ایسی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے خود آرڈر دیا ہو کہ اللہ مجھے ایسا ایسا بنا۔ تو کتنا پیارا کلام ہے، کتنا محبت بھرا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی کی کیسی پیاری شان ہے۔ تو یہ باتیں اگر ویسے بیان کی جائیں تو اس پہ بہت وقت لگے گا، لیکن 2-4 مصروں کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں وہ کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کتنے اچھے لوگ تھے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، کہ انہیں بڑی فکر رہتی تھی کہ جب وہ جاہلیت کے دور میں تھے، اللہ کے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ شعر بناتے تھے، پریشان تھے کہ اب ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن وہ پہلے جو ہو چکا اس کا کیا کریں۔ فرمایا کہ پھر انہوں نے بدلہ چکایا، انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، مسلمانوں کی خدمت کی، آقا علیہ السلام کے شان کے اندر بڑے کلام پیش کیے، اور جو ظلم کرنے والے تھے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب یہ تو جان ہی لیں گے کس کروٹ پلٹتے ہیں، یعنی کہ اپنے انجام بد کو دیکھ ہی لیں گے کہ اللہ کے نبی کے خلاف بکتے تھے، کہاں اللہ کے نبی، کہاں ایک بدترین کمینہ آئے اور کوئی اس قسم کی بیہودہ بات کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ ظالم ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور ضرور پہنچ جائیں گے۔ بہرحال یہ آخری آیات تھی سورہ شعراء، آج الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو سورہ شعراء ہر درس میں کہتے تھے سورۃ الشعراء آیت نمبر فلاں فلاں، تو آج پتہ چل گیا کہ اس سورت کا نام سورۃ الشعراء کیوں تھا، تو شعراء کا تذکرہ بھی آ گیا، اور سورت کی وجہ تسمیہ کہ اس کا یہ نام کیوں تھا اس کی بھی ساری کی ساری حقیقت سمجھ آ گئی ہے۔ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کے اندر بے شمار مضامین تھے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ جو کچھ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا، جو کہا، جو سنا، اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔